پرانی تہذیبوں میں ایک ایسی بیماری کا ذکر ملتا ہے جس میں مریض کو بہت زیادہ پیشاب آتا تھا اور ساتھ ساتھ مریض کا جسم گھل گھل کر کمزور ہو جاتا تھا اور کچھ ہی عرصے میں اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ یہ بیماری ناقابل علاج تھی۔ اس ہزاروں سال پرانی بیماری کا علاج 1922 میں دریافت کر لیا گیا۔ یہ دریافت تھی انسولین کی، ایک ایسی جادوئی دوائی جس کا پہلا انجیکشن ہی پیشنٹ کو کوما سے باہر لے آتا تھا، اور وہ بھی چند منٹوں میں۔ انسولین کی ڈسکوری، میریکل ڈرگ، تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ڈائبٹیز کی بیماری کو ہم عرف عام میں شوگر کی بیماری کہتے ہیں۔ ہم 2024 میں جی رہے ہیں، مگر یہ بات ہے 500 BC کی۔ اس وقت کے ہندو فزیشینز ڈائبٹیز کی بیماری کو جانتے تھے اور اس کی کنڈیشنز ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ چائنا کے 5th سینچری BC کے پرانے میڈیکل اسکرپٹس میں بھی اس بیماری کا ذکر ملتا ہے۔ گریکس مطلب یونانی اس بیماری سے بخوبی واقف تھے۔ 1st سینچری BC میں ایک یونانی فزیالوجسٹ ڈیمیٹرس آف ایپینیا اس بیماری کے علاج میں جٹا رہا۔ اگرچہ آج اس کا اوریجنل ریکارڈ تو محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کے شاگردوں سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہے۔ یونانیوں کے نزدیک ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری تھی جس میں انسان کا جسم کسی بھی فلوئڈ کو اپنے اندر رکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بھی چیز جو لیکوڈ فارم میں لی جاتی ہے وہ جسم کا حصہ بننے کی بجائے پیشاب کے راستے نکل جاتی ہے۔ ڈائبٹیز کا ورڈ بھی یونانیوں نے ہی تجویز کیا، جس کا مطلب ہے گزر جانا۔ قدیم یونان کا ایک مشہور فزیشین تھا جس کا نام تھا ایریٹس آف کیپیڈوشیا۔ 1st سینچری AD میں ایریٹس آف کیپیڈوشیا لکھتا ہے کہ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور پیشاب کے راستے بہتا رہتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ بیماری بہت تکلیف دہ اور جان لیوا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اس نے تجویز کیا کہ مریض کو سیریلز دالیں کھانی چاہیے اور دودھ اور شراب پینی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ قدیم مصری، جو کہ یونانیوں سے بھی 1600 سال پہلے کی تہذیب ہے، اس میں بھی ایک ایسی ہی بیماری کا ذکر ملتا ہے جس کے لیے وہ لوگ یہی علاج تجویز کرتے تھے کہ دالیں کھانی چاہیے، دودھ اور شراب پینی چاہیے۔ قدیم مصری تہذیب کے لوگ کس قدر ایڈوانس تھے، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کے اوپر پھر کبھی علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈسکوری آف انسولین پر۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، کسی کے پاس بھی اس بیماری کا حل موجود نہیں تھا۔ آج کے دور میں کسی انسان کا شوگر پیشنٹ ہونا ایک معمولی سی بات ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ کسی انسان کا شوگر پیشنٹ ہونا سزائے موت کے برابر تھا۔ پیشنٹ کو کھانے کے لیے بہت معمولی سی خوراک دی جاتی تھی، نتیجتاً اس کا جسم کمزور پڑتا پڑتا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا تھا اور چند مہینوں میں، سال بھی پورا نہیں ہوتا تھا اور پیشنٹ کی ڈیتھ واقع ہو جاتی تھی۔ لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کا اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے موت کی وادی میں چلے جانا بہت تکلیف دہ منظر ہوتا تھا۔ 17 سینچری میں ایک برٹش اناٹومسٹ تھامس ویلز نے دوبارہ سے اس بیماری پر تجربات کرنا شروع کیے۔ اس نے بھی وہی چیزیں پائیں جو 2000 سال پہلے سے ہندو، چائنیز، گریکس اور ایجپشن بتا گئے تھے۔ تاہم کچھ نیا تھا تو وہ یہ کہ اس بیماری میں پیشاب میں شوگر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب میٹھا ہوتا ہے۔ اس نے اسے ڈائبٹیز میلیٹس کا نام دیا۔ میلیٹس ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے میٹھا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ بیماری کڈنیز مطلب ہمارے گردوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ بلڈ ریلیٹڈ ہے۔ اس کے نزدیک اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی ڈائٹ کو تبدیل کیا جائے، مطلب عام فہم میں میٹھی چیزیں نہ کھائی جائیں۔ 19 سینچری میں اس بیماری پر مزید کام ہوا اور ریسرچرز نے پایا کہ جو لوگ اس بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں ان کے پینکریاز میں ایبنارمیلٹیز تھی۔ 1868 میں ایک جرمن میڈیکل اسٹوڈنٹ پال لینگرہنز نے دریافت کیا کہ پینکریاز میں دو قسم کے سسٹمز ہوتے ہیں۔ ایک سسٹم پینکریاٹک انزائمز بناتا ہے جو کہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ دوسرا سسٹم اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس کا کام کیا ہے۔ 1889 میں دو جرمن فزیولوجسٹ آسکر منکوسکی اور جوزف آرمورنگ نے ایک تجربہ کیا جس میں انہوں نے ایک ہیلتھی ڈوگ کا پینکریاس نکال کر ایک بیمار ڈائبٹک ڈوگ میں لگا دیا اور اس طرح وہ بیمار ڈوگ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح انہیں پتہ چلا کہ یہ دوسری قسم کے سیلز وہ ہیں جو ایسی کوئی چیز بناتے ہیں جس سے بلڈ میں شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سیلز کلمپس کی شکل میں پائے جاتے تھے جیسے سمندر میں کوئی جزیرہ ہو، لہٰذا انہیں آئیلیٹس آف لینگرہنز کا نام دیا گیا۔
اور ساتھ ساتھ لیٹن میں آئی لینڈز کو انسولا کہتے ہیں، تو اس طرح انسولا سے انسولین کا نام بھی نکلا۔ اب اتنا تو واضح ہو گیا تھا کہ پینکریاس کے اندر دو قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو پینکریاٹک انزائمز بناتی ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے وہ سیلز ہیں جو بلڈ میں کوئی ایسی چیز خارج کرتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ میں شوگر لیول کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بہت سے سائنسدانوں نے کوشش کی کہ ان دوسری قسم کے سیلز آئلیٹس آف لینگرہینز سے نکلنے والی سیکریشنز کو پیور فارم میں نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ 1906 میں ایک جرمن فزیشین جارج سلزر ان پینکریاٹک سیکریشنز کو پیور فارم میں نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب یہ سیکریشنز ایک ڈائبیٹک ڈاگ میں انجیکٹ کی گئی تو اس سے پازیٹیو رزلٹ ملا، لیکن بعد کے تجربات میں الرجک ریئیکشنز اور انجیکشن والی جگہ کا پھول جانا وغیرہ جیسے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آئے۔ جارج سلزر کی کوششیں جاری تھیں، مگر اسی دوران ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی۔ اب اس کی لیبارٹری کو جرمن ملٹری اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ ورلڈ وار 1 کے دوران ایک امریکن سائنٹسٹ اسرائیل کلینر جو راک فیلر یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، انہوں نے اپنے طور پر تجربات شروع کیے۔ وہ ان تجربات میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، مگر جنگ کے دنوں میں سب کا فوکس جنگ پر تھا، لہٰذا انہیں بھی اپنے تجربات فنڈز کی کمی کی وجہ سے چھوڑنے پڑے۔ علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک ڈاکٹر تھا فریڈرک بینٹنگ، یہ ایک سرجن ڈاکٹر تھا، وہ بھی کوئی مشہور و معروف ذہین برائٹ شائننگ سرجن نہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معمول سے بھی نچلے درجے کا۔ ورلڈ وار 1 اپنے عروج پر تھی۔ فریڈرک بینٹنگ کینیڈا کی میڈیکل کور میں بھرتی ہو گیا۔ اس کے ساتھ کے بھرتی ہوئے ڈاکٹرز کو جنگ سے دور پیچھے ہاسپٹلز میں ڈیوٹیوں پر لگا دیا گیا اور اسے آگے محاذ پر بھیج دیا گیا، جہاں پر یہ اپنے میڈیکل سٹاف کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ کر عین جنگ کے میدان کے بیچوں بیچ پہنچ کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتا تھا۔ اسے ایک بم کا ٹکڑا آ لگا اور یہ زخمی ہو گیا۔ اب یہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ دوبارہ ایسی خدمات سر انجام دے سکے، لہٰذا اس کو ریٹائر کر دیا گیا۔ واپس آ کر اس نے لندن انٹیریو میں اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ دوستو، یہ لندن کینیڈا کا لندن ہے۔ اب یہ اتنا قابل ڈاکٹر تو نہیں تھا کہ لوگ اس کے پاس خاص طور پر آتے، لہٰذا اس کی پریکٹس کوئی خاص مقام نہیں رکھتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی آف ویسٹرن انٹیریو کے میڈیکل اسکول میں نوکری بھی شروع کر دی۔ ایک دن اسے اپنے اسٹوڈنٹس کو پینکریاس کے اوپر لیکچر دینا تھا، جس کے لیے وہ سٹڈیز کر رہا تھا۔ ان سٹڈیز کے دوران اس کی نظر ایک آرٹیکل سے گزری۔ اسے ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ پینکریاز میں پینکریاٹک ڈکٹس کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے، لہٰذا پینکریاٹک انزائمز تو نکلیں گے نہیں، اور اگر کوئی چیز نکلے گی تو وہ ہوگی پینکریاس کے آئلیٹس آف لینگرہینز سے نکلنے والا مواد، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ مواد ہی خون میں شوگر لیول کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بینٹنگ ایک لوکل فزیشین تھا جس کا بچپن کھیتوں میں گزرا تھا، نہ اس کے پاس کوئی اعلیٰ ڈگری تھی اور نہ ہی کوئی ایسی لیب کہ جہاں پر وہ اپنے ریسرچ ایکسپیریمنٹس کر سکے، اور نہ پہلے کبھی اس نے اس طرح کا کوئی ریسرچ ورک کیا تھا۔ اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ اسے یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بینٹنگ فوراً سے پہلے یونیورسٹی آف ٹورنٹو پہنچا اور وہاں پر اس کو ملے ڈاکٹر جان میکلوڈ۔ بینٹنگ کے برعکس جان میکلوڈ نے میڈیسن میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ یہ برٹن کے لندن ہاسپٹل اسکول آف میڈیسن میں بائیو کیمسٹری کے لیکچرر بھی رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ کیمبرج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ ان پبلک ہیلتھ کا اعزاز بھی حاصل کر چکے تھے۔ اس کے بعد یہ امریکہ شفٹ ہو گئے اور ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی میں 15 سال پڑھاتے رہے، اور پھر ان کی خدمات یونیورسٹی آف ٹورنٹو نے حاصل کی، اور یہاں بھی ان کا بہت سا ریسرچ کنٹریبیوشن تھا۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو نوٹ کرواتا چلوں کہ پوری دنیا میں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنا ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا مقام اور رتبہ ہے۔ پوری دنیا میں 90% ریسرچ کنٹریبیوشن پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی وجہ سے ہی ہے۔ لیکن بہرحال پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جب بیمار پڑتے ہیں تو انہی ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کے پاس ہی آتے ہیں۔ اب بینٹنگ نے جب میکلوڈ کو اپنا آئیڈیا بتایا اور ایکسپیریمنٹس کے لیے اجازت مانگی تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میکلوڈ ڈائبٹیز کو بینٹنگ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا تھا، اور جو طریقہ بینٹنگ آج اسے بتا رہا تھا وہ بہت سے سائنٹسٹ کئی سالوں پہلے سے سر انجام دے چکے تھے اور اپنا ریسرچ ورک پبلش بھی کر چکے تھے۔
مزید یہ کہ میکلوڈ ان کے ریسرچ ورک سے بخوبی آگاہ تھا۔ میکلوڈ کے نزدیک اس پینڈو فزیشین کا علم ناقص ہے اور اس کے پاس کوئی اعلیٰ ڈگری یا پھر ریسرچ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کام پر وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ میکلوڈ سمجھتے تھے کہ ڈائبٹیز کی بیماری کا تعلق پینکریاس سے نہیں بلکہ دماغ سے ہے۔ بینٹنگ کے بار بار اصرار پر اسے جواب انکار نہیں ملتا رہا، تاہم میکلوڈ نے نہ چاہتے ہوئے بھی بینٹنگ کو تجربات کرنے کی اجازت دے دی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ بینٹنگ کوئی تجربہ کار تو نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنے ایک اسسٹنٹ چارلز بیسٹ کو بینٹنگ کے ساتھ لگا دیا اور ساتھ ساتھ لیب اینیملز بھی دیے اور ایکسپیریمنٹس کو پراپر طریقے سے کرنے کے لیے پلاننگ ایڈوائسز بھی دی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ میکلوڈ کو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے وطن انگلینڈ جانا تھا اور ان کا خیال تھا کہ میرے جانے کے بعد لیبارٹری خالی رہے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بینٹنگ اپنے ناکام تجربات کر لے۔ اب بینٹنگ اور چارلز بیسٹ نے تجربات شروع کیے، جس میں انہوں نے پہلے ایک ہیلتھی ڈوگ کی پینکریاٹک ڈکٹس کو بند کر دیا اور اس ڈوگ سے انسولین نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس انسولین کو دوسرے ڈوگ میں، جس کا پینکریاس سرجیکلی ریموو کر دیا گیا تھا، اس میں انجیکٹ کیا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور ڈائبٹک ڈوگ کی بلڈ شوگر 1 گھنٹے میں 40% کم ہو گئی۔ جب میکلوڈ واپس آیا تو اس نے بینٹنگ کے تجربات میں خامیاں نکالی۔ دراصل میکلوڈ ان تجربات کو پراپر سائنٹیفک طریقے سے آگے لے کر چلنا چاہتا تھا۔ اس نے بینٹنگ کو پہلے سے بہتر لیبارٹری میں مزید ڈوگز کے اوپر تجربات کرنے کو کہا تاکہ شک کی گنجائش نہ رہے، اور ساتھ ساتھ ریسرچ گرانٹ میں سے بینٹنگ کی سیلری بھی لگا دی۔ بجائے اس کے کہ بینٹنگ ان ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوتا، بینٹنگ نے اسے اپنی ذات کے اوپر حملہ تصور کیا۔ بینٹنگ کا خیال تھا کہ میکلوڈ اس کے ریسرچ ورک کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے۔ بینٹنگ نے مزید تجربات کیے جن کے لیے انہیں مزید ڈوگز کی بھی ضرورت تھی، جو انہوں نے بلیک میں خریدے، لیکن میکلوڈ اس کے رزلٹ سے ایگری نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ اپنا ریسرچ ورک پبلش کریں تو کسی کو اعتراض اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اب دوسری طرف بینٹنگ کا خیال تھا کہ اپنی فائنڈنگز کو پروو کرنے کے لیے اتنے ایکسپیریمنٹس بہت ہیں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنا ریسرچ ورک ییل یونیورسٹی میں امریکن فزیولوجیکل سوسائٹی کے سامنے رکھا۔ میکلوڈ اگرچہ ایک بہترین ریپریزنٹیٹو تھا، لیکن اس نے بینٹنگ کو آگے کر دیا۔ اب جب بینٹنگ سے بڑے بڑے سائنسدانوں نے سوال کیے تو وہ ان کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا، اور اسی دوران میکلوڈ آگے بڑھا اور سائنسدانوں کے سوالوں کا جواب تسلی بخش دینے لگا۔ بینٹنگ کا شک یقین میں بدل گیا کہ میکلوڈ اس ڈسکوری کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے۔ یہ لوگ جب واپس آئے تو بینٹنگ کا میکلوڈ سے جھگڑا بھی ہوا اور بات زبان سے مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ بینٹنگ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اپنی اس ڈسکوری سے کوئی دولت نہ کمائیں، کیونکہ اگر وہ اس ایجاد کی کوئی قیمت وصول کرتے ہیں تو جو کمپنی ان کی دوائی بنائے گی وہ اسی حساب سے دوائی کو مہنگا کرے گی۔ میکلوڈ اس بات پر راضی نہیں تھا، لیکن بینٹنگ نے زور زبردستی کر کے اس کو منوا لیا۔ اسی دوران انہوں نے گائے کے پینکریاس سے انسولین نکال کر اس پر ایکسپیریمنٹ شروع کیے، جن کے رزلٹ پازیٹیو تھے۔ میکلوڈ نے لیبارٹری میں باقی تمام کام بند کروا دیے، اب صرف انسولین کی پروڈکشن پر کام ہونے لگا۔ کافی کوششوں کے بعد انہوں نے اتنی انسولین اکٹھی کر لی کہ وہ اب انسانوں پر تجربات کر سکتے تھے۔ بینٹنگ چاہتا تھا کہ فوراً سے پہلے انسولین کے ہیومن ٹرائلز ہونے چاہیے، لیکن میکلوڈ چاہتا تھا کہ وہ انسانوں پر تب ہی تجربات کریں جب انہیں 100% کامیابی ملے۔ آخرکار جب میکلوڈ نے دیکھا کہ ہزاروں ٹیسٹس کے رزلٹ پازیٹیو ہیں تو اس نے انسولین کے ہیومن ٹرائلز کی اپروومنٹ دے دی۔ لیکن میکلوڈ سمجھتا تھا کہ بینٹنگ کوئی ویل ایکسپیرینس ڈاکٹر تو ہے نہیں، لہٰذا کسی ایمرجنسی سے یہ نہیں نبٹ سکتا، اس لیے یہ ٹرائلز ہاسپٹل میں ایکسپیرینس ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہونے چاہیے۔ رزلٹس میں پتہ چلا کہ پیشنٹ میں الرجک ریئیکشن شروع ہو گیا۔ ہیومن ٹرائلز کی ناکامی کے بعد میکلوڈ نے ایک اور سائنسدان جیمز کولپ کو بھی اس ٹیم کا حصہ بنا دیا۔ ان دنوں میکلوڈ اور بینٹنگ کی ناراضگی عروج پر تھی اور کولپ اپنا ریسرچ ورک میکلوڈ کے ساتھ ہی شیئر کرتا تھا۔ دن رات کی محنت سے کولپ نے ایک ایسا طریقہ نکال لیا جس سے انسولین کو پیور فارم میں نکالا جا سکے۔ بینٹنگ نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ کام کس طرح کیا، تو کولپ نے اسے بتانے سے معذرت کر لی۔ اس بات پر بینٹنگ نے اسے بتایا کہ ہم سب نے، مطلب بینٹنگ، بیسٹ اور میکلوڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انسولین کو پیٹنٹ نہیں کروائیں گے اور اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے۔ جواب میں کولپ نے کہا کہ اس کا طریقہ ان سب سے الگ ہے، لہٰذا وہ ان کا پابند نہیں۔ یہاں بھی بات زبان سے مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جیسی پھینٹی میکلوڈ کی لگی تھی ویسی ہی کولپ کی بھی لگی
اور اسے یہ ماننا پڑا کہ وہ سب مل کر اس ایجاد سے دولت نہیں بنائیں گے۔ جب انسولین پیور فارم میں بنا لی گئی تو اس کے دوبارہ سے ہیومن ٹرائلز شروع کیے گئے۔ ہاسپٹل کے ڈائبیٹک وارڈ میں موجود 6 مریضوں کو یہ میڈیسن دینی تھی جو کوما میں تھے، اور جب ڈاکٹرز نے 6 مریض کو انجیکشن لگایا تو پہلا پیشنٹ کوما سے باہر آ چکا تھا۔ یہ ٹرائلز 100% کامیابی کے ساتھ پورے ہوئے۔ اب انسولین بن گئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی پروڈکشن کا طریقہ کار واضح نہیں تھا۔ جس طریقے سے انسولین ان سائنسدانوں نے بنائی تھی، اس طریقہ کار سے ایک پیشنٹ کے لیے بھی انسولین بنانا بہت لمبا چوڑا پروسیس تھا۔ ایک امریکن فارماسیوٹیکل کمپنی جس کا نام ایلائی لیلی اینڈ کمپنی تھا، اس نے ان سائنٹسٹ سے اجازت لے کر انسولین بنانا شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ وہ اب انسولین کو بہت زیادہ کوانٹٹی میں بنانے لگے۔ سوائے چند سائنسدانوں کے بینٹنگ کی ایجاد سے کوئی واقف نہیں تھا۔ اسی دوران بینٹنگ نے اخباری رپورٹر سے رابطہ کیا اور اسے اپنی ایجاد کے بارے میں بتایا۔ بینٹنگ نے اس ساری تحقیق اور محنت کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے سمجھایا اور اس کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیا۔ باقی تمام سائنٹسٹ واپس دوسرے ریسرچ ورک پہ مشغول ہو گئے اور بینٹنگ پورے کینیڈا میں مشہور ہو گیا۔ ہر جگہ اس کو عزت ملنے لگی اور اس کی شہرت کے چرچے ہونے لگے۔ اسی دوران نوبل پرائز کی کمیٹی ان کا نام زیر غور لانے لگی۔ نوبل پرائز کا نام سنتے ہی میکلوڈ نے بھی مختلف اخباروں سے رابطہ کیا اور انہیں حقائق سے آگاہ کیا۔ نوبل پرائز کی کمیٹی نے ان دونوں کا نام نوبل پرائز کے لیے تجویز کیا، بجائے اس کے کہ ان دونوں سائنٹسٹ میں صلح ہوتی۔ ان کے درمیان مزید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بینٹنگ نے نوبل پرائز نہ لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ نوبل پرائز تمہارے لیے نہ صحیح مگر کینیڈا کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ سوچ کر بینٹنگ نوبل پرائز لینے کے لیے راضی ہو گیا۔ بینٹنگ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے انعام کا آدھا حصہ چارلز بیسٹ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ وہیں میکلوڈ نے اعلان کیا کہ وہ بھی اپنے انعام کا آدھا حصہ کولپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ نوبل پرائز ملنے کے بعد بینٹنگ ساری زندگی شہرت کے مزے لوٹتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ انسولین کی ڈسکوری صرف اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ساری زندگی اس پر دلائل دیتا رہا، لیکن بعد کے ہسٹورینز نے اس بات کو رد کر دیا۔ بینٹنگ کو اس کے آئیڈیا کے اوپر، میکلوڈ کو ریسرچ کے لیے فیسلٹیز، آپریٹرز اور فنڈز دینے پر، چارلز بیسٹ کو ایکسپیریمنٹس پر اور کولپ کو پیوریفیکیشن کے لیے، ان سب کا اپنا اپنا رول تھا۔ ہسٹورینز اس بات کو بھی رد کرتے ہیں کہ اگر بینٹنگ اکیلا ہی یہ سارا ریسرچ ورک کرتا تو اس میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ انسولین ڈسکور کر سکے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ملتے ہیں پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔